الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر اور عشق میں ڈوب کر ہم سب کے آقا ساری کائنات کے داتا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور یہ بابلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و کریمنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنی ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پر، آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پر. برادران ملت اسلامیہ، یقیناً اس دنیا میں رہ کر جو بھی انسان جو بھی وہ نیک عمل کرتا ہے وہ اس نیکی کا پورا بدلہ پاتا ہے. وہ جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے بھلے ہی کے لیے کرتا ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو تم نیک عمل کرتے ہو اپنے بھلے کے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرتے ہو تو اپنے برے کے لیے، وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب جو ہے وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. برادرانی ملت اسلامیہ، اس آیت کی تفسیر میں مختلف تفاسیر جو ہے علماء نے بیان فرمائی ہے. اس تفاسیر میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ اے محبوب، آپ رنجیدہ نہ ہوں کیونکہ مکہ المکرمہ کے جو مشرکین آپ پر ایمان نہ لائے اور قرآن کی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، آپ کی رسالت کا انکار کیا، جس کے بدلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے ہی برا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے آپ پر، قرآن پر ایمان لائے، پھر قرآن کے احکامات پر عمل کرتے رہے، تو دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی. رفیقان گرامی، یقیناً اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، کتابوں کو پڑھیں اور اسلاف کی زندگی کو پڑھیں، تو ان حضرات قدسیہ نے دنیا میں رہ کر اس طرح اپنی زندگی بسر کی، اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. آج یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے ترانے، ان کے اوصاف، ان کا ذکر جو ہے آج ہماری زبانوں پر جاری و ساری ہے. آپ اندازہ لگائیں، آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریف و توصیف ہم جگہ جگہ گاہے بگاہے بیان کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری. یقیناً یہ حضرات وہ نیک دل انسان تھے کہ جن کی ذات سے کبھی لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا. انہوں نے ہمہ وقت یہی جو ہے کوشش رکھی کہ ہماری ذات سے، ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے. یہاں تک کہ
وقت کے حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی اگر وقت کے حاکم ہیں، حاکم وقت ہیں، بڑی سلطنت کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی اپنی رعایا پر انہوں نے ظلم نہیں کیا، پھر بھی اپنی رعایا کو ستایا نہیں۔ آج حال یہ ہے کہ اگر معمولی سی پاور مل جائے، معمولی سی طاقت اگر کسی کے پاس آ جائے تو برادران ملت اسلامیہ پھر وہ دوسرے لوگوں کو اپنے شمار میں نہیں لاتا، پھر دوسرے لوگوں کو اپنے وہ شمار میں نہیں لاتا۔ ذرا سی طاقت اور ذرا سا اگر کسی پر پیسہ آ جائے، ہم اور آپ کو مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر ذرا کسی پر پیسہ آیا تو پھر وہ دوسرے لوگوں کو اپنے شمار میں نہیں لاتا۔ اللہ ذرا غور فرمائے، ایک گائک مجھے یاد آ رہی ہے جس کو حضرت شیخ سعدی علی الرحمٰ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کے بیٹوں میں سے جو بیٹا غصے میں بھرا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا، یکے از اسرار، حضرت شیخ سعدی علی الرحمٰ فرماتے ہیں یکے از اسرار ہارون رشید پیش فدر آمد، یعنی ہارون رشید کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا ہارون رشید کے پاس غصے میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ابا جان فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی۔ ہارون رشید جو کہ حاکم وقت ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کا بیٹا آپ سے کہہ رہا ہے کہ فلاں سپاہی کے لڑکے نے، بیٹے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہارون رشید نے اپنی محفل کو لگایا، دربار لگایا، اور دربار لگانے کے بعد جو ارکان دولت تھے، ارکان حکومت تھے، جو حکومت کے وزراء حضرات تھے، وزیر لوگ تھے، بلانے کے بعد ان سے کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے، اس کو کیا سزا دینی چاہیے، اس شخص کو کیا سزا دینی چاہیے جس نے گالی دی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کسی وزیر نے کہا کہ حضور اس کو قتل کر دیا جائے، دوسرے نے کہا حضور اس کی زبان کاٹ دی جائے، تیسرے نے کہا حضور اس کا مال ضبط کر لیا جائے، جائیداد کو ضبط کر لیا جائے، سب مال چھین لیا جائے، چوتھے نے کہا اس کو شہر بدل کر دیا جائے، علاقے سے، ملک سے نکال دیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، سارے وزیروں نے، ارکان دولت نے، ارکان حکومت نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے۔ کسی نے مشورہ قتل کرنے کا دیا، کسی نے مشورہ زبان کاٹنے کا دیا، کسی نے مشورہ دیا کہ اس کا مال سارا چھین لیا جائے، کسی نے مشورہ دیا اس کو ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ لیکن قربان جاؤ اس نیک دل بادشاہ کی سوچ پر، اس قدر نکھار تھا ان کی سوچوں میں، کتنی پاکیزہ تھی ان کی سوچ۔ برادران ملت اسلامیہ، ہارون رشید گفت، ہارون رشید نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا سن، اے بسر کرم، بہتر تو یہ ہے، شرافت تو یہ ہے کہ تو اس کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹے سے کہا بہتر تو یہ ہے، شرافت تو یہ ہے، کرم تو یہ ہے کہ تو اس کو معاف کر دے، وگرنہ توانی، اور اگر تو یہ نہ کر سکے، اگر تو اس کو معاف نہ کر سکے تو تو بھی گالی دے دے، لیکن یہ یاد رکھنا بدلہ لینے میں تجاوز مت کر جانا، بدلہ لینے میں تجاوز مت کر جانا، بڑھ مت جانا، ورنہ تو ظالم ہو جائے گا اور مخالف دعوے دار ہو جائے گا۔ اب ذرا وہ اللہ کتنی پاکیزہ سوچ تھی ہمارے۔ آج اگر ہمارے پاس طاقت ہو، پاور ہو، تو برادران ملت اسلامیہ ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حالت تو یہ ہے کہ پاور اور طاقت نہیں ہو تب بھی جو ہے ہم ذرا معمولی سی باتوں پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اخبارات کو آپ پڑھیے، اللہ اکبر، تو پڑھنے کے بعد ہماری نگاہوں کے سامنے آتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر 2-2 روپوں کے اوپر جو ہے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، چلان ہو جاتے ہیں، جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے غصے کو برداشت کرنا یقیناً یہ مومنوں کا شیوا ہے، مومنوں کی علامت ہے۔ کسی عقل مند نے بڑی بہترین بات کہی ہے، دانشمند نے بڑی بہترین بات کہی ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے، وہ طاقتور نہیں ہے کہ جو مست ہاتھی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ طاقتور و پہلوان نہیں ہے جو مست ہاتھی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، بلکہ طاقتور وہ مرد ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو بےہودہ اپنی زبان سے کلام نہ کرے،
बेहुदा ना बके वो ताकतवर हो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही सीरत थी हमारे असलाफ की, यही हमारे बुजुर्गान दीन ने हमको सबक दिया है कि लिहाजा कभी भी हम अपनी ज़ात के लिए नाराज़ ना हो। आज अगर हमें गुस्सा आता है और हम नाराज़ होते हैं तो अपनी ज़ात ही के लिए नाराज़ होते हैं। क्योंकि मेरे आका ताजदार कुतुब मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि अल्लाह तबारका व तआला उस बंदे को बड़ा पसंद फरमाता है, बड़ा प्यार करता है, उससे दोस्ती रखता है। किस बंदे से? कि जो बंदा अल्लाह ही के लिए दोस्ती करे और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी करे। जो अल्लाह ही के लिए दोस्ती करे और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी करे, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारका व तआला उस बंदे से बड़ा प्यार करता है। आप हमारे आका की सीरत उठाकर देखें, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने गालियाँ दी। मेरे आका ताजदार कुतुब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, कूड़ा डाला गया, लेकिन कभी भी ज़बान मुस्तफ़ा से बद्दुआ नहीं निकली। कभी भी मेरे आका ने किसी को बुरा नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि अपनी ज़ात के लिए नाराज़ होना बरादरानी मिल्लत इस्लामिया ये ईमान वालों का शेवा नहीं है। इसलिए हमारे असलाफ को अपनी ज़ात के लिए कभी गुस्सा नहीं आता। अगर वो नाराज़ होते तो अल्लाह उसके रसूल के लिए नाराज़ होते, और अगर वो दोस्ती करते तो भी अल्लाह उसके रसूल के लिए करते। तो रब्बे काबा की बारगाह में भी दुआ है, मौला हम सबको असलाफ की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।